ہماری حق دو کراچی تحریک، حق دو عوام تحریک کا اگلے فیز میں امیر جماعت پاکستان نے اعلان کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی 29 ستمبر بروز اتوار شہر کراچی کی مرکزی شاہراہوں پر احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے 10 سے زائد مرکزی شاہراہوں پر، جن میں شاہراہ فیصل، نیشنل ہائی وے، سپر ہائی وے، شاہراہ پاکستان، شاہراہ شیر شاہ سوری، ہب ریور روڈ اور اسی طرح شاہراہ قائدین، تین تلوار، ماڑی پور روڈ، ان ساری شاہراہوں پر انشاءاللہ تعالی احتجاجی دھرنے دیے جائیں گے۔ شام 4:30 بجے سے لے کر آنورڈ یہ دھرنے ہوں گے اور ایک سیلریڈ کلاس کا طبقہ بھی پریشان ہے، لیکن حکومت کے کان پر جو نہیں رہ گئی۔ کے الیکٹرک جو پچھلے 19 سال سے کراچی کے شہریوں پر ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کر رہا ہے، جس کی جنریشن میں بجائے اس کے کہ اضافہ ہوتا 20% کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کے مقابلے میں کے الیکٹرک کی سبسڈی میں جو نشکاری کے وقت 1.4 ارب روپے تھی، آج 174 ارب روپے کے الیکٹرک کو سبسڈی دی جا رہی ہے۔ لیکن کے الیکٹرک اس وقت پورے پاکستان میں آئی پی پیز میں اگر کوئی آئی پی پی سب سے زیادہ فی یونٹ جنریشن کر رہی ہے تو 80 روپے فی یونٹ کے حساب سے کے الیکٹرک جو ہے وہ چارج کر رہی ہے۔ اور یہ تو حکومتی رپورٹیں ہیں کہ اگر ان کو سبسڈی نہ دی جائے تو یہ 80 روپے ہو فی یونٹ چارج، جو عام صارف سے کریں گے یہ۔ لیکن اس سب کے باوجود کے الیکٹرک کہ جس کے صارفین 18 لاکھ سے اب کم و بیش 4 ملین ہو چکے ہیں، کے الیکٹرک کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹی این ڈی لاسز سب سے زیادہ اگر کسی کے ہیں تو وہ کے الیکٹرک کے ہیں، جو ڈبل ڈیجٹ میں ہیں۔ اس کے مقابلے میں سرکاری ڈسکوز ان کے بھی ٹی این ڈی لاسز سنگل ڈیجٹ میں ہیں۔ ہمارا بالکل واضح مطالبہ ہے حق دو کراچی تحریک کے عنوان سے کہ کے الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کیا جائے اور ڈائریکٹ جو ہے وہ اس کی جنریشن کا سلسلہ این ٹی ڈی سی سے ہونا چاہیے ہے، عوام کو سستی بجلی مہیا ہونا چاہیے، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے اور جو بھاری بھاری بل عوام پر بم بن کر جو ہے برس رہے ہیں، ان کا خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے، 30% انڈسٹریل یونٹ بند ہوئے ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اور ایک بڑا طبقہ جو تاجر کہ جو ملکی معیشت میں اپنا حصہ ڈالتا ہے وہ پریشان ہے۔ تاجر دوست اسکیم کے نام پر تاجر دشمن اسکیم مسلط کر دی گئی ہے۔ اسی طرح سیلریڈ کلاس جو آج سے 5 سال پہلے 76 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کراتی تھی، آج قومی خزانے میں 2024 میں 368 ارب روپے تنخواہ دار طبقے نے ڈالے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ جس طرح ٹیکسز بڑھا دیے گئے ہیں، اس کے نتیجے میں سیلریڈ کلاس بھی پریشان ہے۔ لہذا اس پوری صورتحال میں ہماری حق دو کراچی تحریک، حق دو عوام تحریک کا اگلے فیز میں امیر جماعت پاکستان نے اعلان کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی 29 ستمبر بروز اتوار شہر کراچی کی مرکزی شاہراہوں پر احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے 10 سے زائد مرکزی شاہراہوں پر، جن میں شاہراہ فیصل، نیشنل ہائی وے، سپر ہائی وے، شاہراہ پاکستان، شاہراہ شیر شاہ سوری، ہب ریور روڈ اور اسی طرح شاہراہ قائدین، تین تلوار، ماڑی پور روڈ، ان ساری شاہراہوں پر انشاءاللہ تعالی احتجاجی دھرنے دیے جائیں گے۔ شام 4:30 بجے سے لے کر آنورڈ یہ دھرنے ہوں گے اور ہماری یہ تحریک کا اگلا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ممبر سازی بھی جاری رہے گی۔ ہم عوام کو مجتمع کر رہے ہیں، ان کو ممبر بنا رہے ہیں، ایک قوت بنا رہے ہیں اور ان سارے حکمرانوں کے خلاف کہ جن کے شاہانہ اخراجات کم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔
صرف ایک مثال سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیگ کا ایک چاول ہی پوری دیگ کا پتہ دیتا ہے کہ ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر، ان کے شانہ اخراجات دیکھیے کہ ان کی سیلری 40 لاکھ روپے ماہانہ ہے. ان کو 2 گاڑیاں دی گئی ہیں. گاڑیوں میں ڈالنے کے لیے 1200 لیٹر پٹرول ماہانہ دیا جاتا ہے. بجلی فری ہے. ان کے ہوائی جہاز کے ٹکٹ فری ہیں. ان کے بچوں کی تعلیم فری ہے. اور اسٹیٹ بینک کا گورنر کسی فرد کا مسئلہ نہیں ہے. تو جو بھی ہوگا یہ تو دیگ کا ایک چاول ہے. یہ اپنے شانہ اخراجات کم کرنے کے لیے کسی طور تیار نہیں ہے. یہ سارا بوجھ عوام پر ڈالتے ہیں. اپنی عیاشیاں کم نہیں کرتے. اپنی گاڑیاں چھوٹی نہیں کرتے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے دنوں صوبائی حکومت، سندھ کی صوبائی حکومت نے 2 ارب روپے مختص کیے اسسٹنٹ کمشنرز کی 138 گاڑیوں کے لیے. تو ظلم ہے. لہذا جماعت اسلامی کی جدوجہد اس ظالمانہ نظام کے خلاف جاری ہے اور 29 ستمبر کو 4:30 بجے شام انشاءاللہ تعالی شہر کی 10 سے زائد شاہراہوں پر احتجاجی دھرنے دیے جائیں گے. اس وقت ایک بڑا موضوع جس کا تعلق بالخصوص کراچی اور صوبہ سندھ سے ہے وہ MD کیٹ ہے. 22 ستمبر کو میڈیکل کالج ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوا اور PMDC نے بیک وقت پورے پاکستان میں یہ میڈیکل کالج کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیا. PMDC مین باڈی ہے اور اس نے مختلف صوبوں میں آؤٹ سورس کیا. سندھ میں ڈو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے کراچی میں یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیا. پورے پاکستان میں 1,66,000 اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے درخواستیں جمع کرائیں. اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ گزشتہ سال 5,000 روپے ایک درخواست کی فیس تھی، اس سال 8,000 روپے کر دی گئی. اور PMDC کی اپنی رپورٹ کے مطابق ان درخواستوں کے ذریعے صرف 1 ارب 39 کروڑ روپے PMDC نے حاصل کیے اور اس کے بعد یہ آؤٹ سورس کر دیا گیا. صوبہ سندھ میں 6 مراکز قائم کیے گئے جن میں سے 2 مراکز کراچی میں طلباء کے امتحانات کے لیے تھے اور کراچی میں سندھ میں 38,000 اور کراچی میں 12,856 اسٹوڈنٹس نے اس ٹیسٹ میں حصہ لیا. اور ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے کی ذمہ داری ڈو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ذمہ تھی. ٹیسٹ کے لیے جن مقامات کا انتخاب کیا گیا، اب یہاں صوبائی حکومت کی نااہلی، بد انتظامی دیکھیے کہ جن جگہوں کا انتخاب کیا جا رہا ہے وہ یونیورسٹی روڈ ہے. عام حالات میں بھی یونیورسٹی روڈ پر لوگ گھنٹوں گھنٹوں ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں ریڈ لائن بننے کے نتیجے میں، اور وہ روڈ عملاً ایک گلی کے اندر تبدیل ہو گئی ہے. ND یونیورسٹی میں 5,000 طلباء، بقیہ 7,000 سے زائد طلباء اوجھا کیمپس، انٹرنیشنل اوجھا کیمپس ڈو یونیورسٹی میں. اور جس طرح کی بد انتظامی تھی، لوگ گھنٹوں طلباء اور ان کے والدین دھکے کھاتے رہے، لائنیں لگی رہیں لمبی لمبی. بڑی مشکل سے اگر طلباء ٹیسٹ دینے پہنچ بھی گئے تو اس کے بعد جس طرح ہمیشہ سے پچھلے 2-3 سالوں سے ہوتا آ رہا ہے، وہی ایک مرتبہ پھر تاریخ دہرائی گئی. اور سندھ حکومت کی تاریخ تو یہ ہے کہ تعلیمی نسل کشی کرو، بچوں کو پڑھنے نہ دو، ان کو پریشان کر کے رکھو.